امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے۔ کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ہم ابھی تک نیک نہیں بن سکے، لیکن ہمارے دلوں کا حال تو جانتا ہے کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں۔ پیارے پروردگار، نیک بننا چاہتے ہیں، پھر ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ ہماری دلوں کی دنیا میں انقلاب پیدا فرما دیجئے۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تو بے نیاز ہے، تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تجھے چھوڑ کے ہم کہاں چلے جائیں؟ تیرا در چھوڑ کے ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ پیارے اللہ، تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ کریم اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے۔ تیرے چند فقیر بندے تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں تجھے منانے کے لیے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، مستورات جہاں چل کے جاتی ہیں، لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا والے بھی بہنوں کا لحاظ کرتے ہیں، بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ پھر تو بھی لحاظ فرما دیجئے، بہنوں بیٹیوں کو معاف کر دیجئے، ان کے طفیل ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ کریم پروردگار، مجمع میں کتنے ایسے علماء موجود ہیں، دین کا کام کرتے کرتے زندگیاں گزر گئی۔ بچپن مدرسوں میں گزرا، لڑکپن مدرسے میں گزرا، جوانی مدرسے میں گزری، بال سفید ہو گئے، اب بھی دین کی خدمت کرتے ہوئے مدرسوں میں ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں۔ پیارے پروردگار، ان سفید ریش علماء کے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پیارے اللہ، تیرے محبوب نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اللہ، ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے سفید بالوں پہ ترس کھا لیجئے۔ پیارے اللہ، معاف کر دیجئے۔ کریم اللہ، ہمیں معاف کرنے سے تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ پیارے اللہ، اپنی شان کریمی کا مظاہرہ فرما دیجئے۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین، مجمع میں جتنے حضرات موجود ہیں سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ، ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اللہ، مرد ہیں یا خواتین ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما۔
کریم اللہ گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے، اللہ وہ کس کو دل کا دھکڑا سنائے، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں؟ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کا سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ کریم پروردگار، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما۔ پیارے اللہ، ہمارے آج کی اس پروگرام میں بہت سارے علماء، اہل علم حضرات، دین کا کام کرنے والے حضرات تشریف لائے، سب کا چل کے آنا قبول و منظور فرما، سب کو اپنے اپنے مقام پہ دین کا کام کرنے کے وسیع مواقع نصیب فرما، دینی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہم سب کے بڑے اور ہمارے اکابر کی نشانی حضرت مولانا محمد حسین چنوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ اس پیرانہ سالی کی باوجود تشریف لائے۔ کریم اللہ، ہم فقیر دعا دے سکتے ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، اپنے خزانوں سے مالا مال فرما، صحت سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ان کی پوری زندگی کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ شرف قبولیت نصیب فرما۔ کریم پروردگار، ان کا سایہ صحت سلامتی کے ساتھ اپنے تمام متعلقین پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ پیارے پروردگار، تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، قیامت کے دن اپنے اکابر کے سامنے سرخرو فرما، جن اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے، قیامت کے دن اپنے اکابر کے سامنے اعلیٰ مقام اور مرتبہ نصیب فرما۔ اور کریم پروردگار، اس دنیا میں مصائب و آلام سے، مشکلات سے مأمون اور محفوظ فرما۔ حضرت مولانا قاری عبدالحمید صاحب، حضرت مولانا قاری محمد عابد صاحب، دوسرے علماء یہاں سے تشریف لائے ہیں۔ کریم پروردگار، ہم فقیروں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اے اللہ، ہم دعا دے سکتے ہیں، اللہ اپنے ان مقبول بندوں کو وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا مدثر صاحب اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، پیارے اللہ ان کی تمام تر خدمات کو قبول و منظور فرما۔ طبیعت ناساز ہے، صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ پیارے پروردگار، جو بھی بیماری ہے، برے اعمال کا اثر ہے، بری نظر کا اثر ہے، بری مخلوقات کا اثر ہے، جو بھی اثرات ہیں تو اپنے فضل و کرم سے دفع دور فرما۔ دین متین کی خدمت کے لیے صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ پیارے اللہ، مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، جن احباب نے ابھی تک حصہ ملایا ہے، تعاون کیا ہے یا خدمات سر انجام دیے ہیں، خاص طور پہ ماہر ریاض صاحب اور ان کے رفقائے کار، اللہ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ جو کام باقی ہے اللہ اس کام کو جلدی جلدی تکمیل تک پہنچا۔ پیارے اللہ، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، خاص طور پہ ہمارے فلسطینی بھائی جو ظلم اور ستم کی چکی میں پیس رہے ہیں، پیارے اللہ مزید تو ان کو چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ، ظلم کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے، مزید انصاف کی صبح نمودار فرما۔ کریم اللہ، بالکل تنہا ہے اللہ، غزہ کے مسلمان بالکل تنہا ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ پیارے اللہ، اب تو ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں رہا، ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی ہے، نظر اٹھتی ہے تو تیری طرف اٹھتی ہے۔ پیارے اللہ، تو اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ دکھا دیجئے، مزید حالات کو بدل دیجئے، حالات کو بدل دیجئے۔ پیارے اللہ، بہت مسلمان شہید ہو گئے، الہی
فلسطینی مسلمان مزید لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہوں گے، قبریں کھودتے کھودتے تھک چکے ہوں گے۔ پیارے اللہ، کوئی بندہ کتنا ہی مضبوط اعصاب کا مالک کیوں نہ ہو، جب اپنے 2-4 پیاروں کے جنازے کندھے پہ اٹھا لیتا ہے، اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ پیارے اللہ، مزید تو ان کا امتحان ختم کر دیجئے، حالات کو بدل دیجئے۔ پیارے اللہ، حالات کو بدل دیجئے، تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ، وہ ہوائیں جنہوں نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا تھا، وہ ہوائیں آج بھی تیرا ہی حکم مانتی ہیں، ان ہواؤں کو بھیج دیجئے۔ اللہ، اسرائیلی درندوں کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ پیارے پروردگار، وہ ابابیل جنہوں نے ابرہہ کے لشکر کو خس و خاشاک میں تبدیل کر دیا تھا، آج بھی تیرے خزانوں میں ان ابابیلوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ، ان ابابیلوں کو بھیج دیجئے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے۔ پیارے اللہ، وہ بحری موجیں جنہوں نے فرعون کو غرق کر دیا تھا، وہ بحری موجیں آج بھی تیرا حکم مانتی ہیں۔ اللہ، ان بحری موجوں کو اشارہ کر دیجئے، یہود اور نصارہ کی بحری بیڑوں کو غرق کر دیجئے۔ پیارے پروردگار، آسانیاں پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔